ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے، وہ ہمارے حضور کا شہر ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے۔ نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے۔ وہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ وصال ہو گیا تو حضرت بلال سامان باندھ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ روکنے آئے، اور آ کے آپ نے روکا بھی، آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو، تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو، میں رک جاتا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دو۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور کے بغیر بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارا نہیں ہے۔ ہاں یہ عشق ہے حضرت، یہ عشق ہے حضرت، عشق پہ زور نہیں ہے، یہ وہ آتش۔ اور جیسے میں نے کہا نا عشق ہے، عشق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام، اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبول تھی، ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اللہ کی۔ یہ اس قدر جلیل القدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے، یہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ اپنے کھیت میں نا ہل چلا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے نا ان کے پاس آئے ان کو یہ خبر سنانے کے لیے، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت صغریٰ برپا ہے۔ ہم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا۔ تو پہلے تو یقین ہی ہوا، سچ کہہ رہے؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا۔ گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں ہی ہاتھ کھڑے کر دی، یا اللہ جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے، جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے، اکھاں ایس لیے سن کہہ دینا تیرے محبوب نو ویکھنے سے۔ یہ عشق ہے حضرت، کیونکہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے حضور نبی علیہ السلام کے علاوہ۔ ویسے میں نے پہلے کہا کہ عشق ہے ہی یہ کہ آپ کو اپنے محبوب کے علاوہ نظر بھی کچھ نہ آئے، یا آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ دیکھنے کو۔ اگر آپ کا محبوب لاکھوں میں کھڑا ہو تو لاکھوں میں سے آپ کو نظر آئے تو صرف آپ کا محبوب نظر آئے۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اسی وقت حضرت، اور لکھا ہے کہ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے تھے۔ ہمارے بڑوں نے پھر ایویں تو نہیں لکھا، کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہمارے بڑوں نے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ نماز کی پابندی، اور ہم اصل میں پتہ کیا، ہم دعا نہیں کرتے حضرت، دعا میں بڑی طاقت ہے حضرت جی، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ باہر بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی بیٹا بڑا بیمار ہے، تو میں وہاں بھی گیا ہوں، میں وہاں بھی گیا۔ میں یار تو ساری جگہ گیا، تو ایک جگہ نہیں گیا ہے۔ کہتا یو کتنے؟ میں مسلے تے۔ حقیقت ہے نا حضرت، ہم وہاں بھی جاتے ہیں، ہم مسلے پہ نہیں جاتے حضرت۔ اللہ آپ کو کیا بتاؤں یار، مسلح کہاں لے کے جاتا ہے حضرت؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے پاس نہیں جاتے جس کے دستے قدرت میں سارا کچھ ہی ہے حضرت۔ ڈاکٹر بھی اسی کا محتاج ہے، اسپیشلسٹ بھی اسی کا محتاج ہے، فزیشین بھی اسی کا محتاج ہے، پروفیسر بھی اس کا محتاج ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بھی اسی کا محتاج ہے۔ اب ڈاکٹر، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، یہ عالمی اسباب ہے، جائیں ڈاکٹر کے پاس، حضور نبی علیہ السلام کی سنت ہے علاج کروانا۔ لیکن بھائی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، لیکن جو شفا دینے والا ہے اس کے پاس تم کیوں نہیں جا رہے؟ دوست پتہ نہیں ادھر ہیں یا باہر بیٹھ گئے ہیں، تو یہاں ان کو میری بات کا غصہ لگ گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ ساری جگہ جا رہے ہیں، مسلح پہ نہیں جا رہے، مسلح پہ جایا کرو۔ وہ عالمی اسباب ہے، سبب آپ نے بنا لیا ہے، دوائی آپ لے کے آ گئے، اب مسلح پڑھو مسلح۔ حضرت جی نہ شفا ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ شفا دوائی میں ہے، شفا تو اس کے ذات کے پاس ہے حضرت، جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ ہاں حضرت جی، اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے آپ نے سنائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نہ بیمار ہو گئے، لیکن صرف بادشاہ نہیں تھا، ساتھ اللہ کا ولی بھی تھا۔ اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، امیری میں ولایت بڑی سوکھی مل جاتی ہے۔ ہم ماڑوں کے لیے ولی بننا اوکھا کام ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ امیر آدمی کے لیے تو اللہ سے دوستی بڑی سوکھی ہے حضرت۔ آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں سخی اللہ کا دوست ہے؟
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿ ਨਫਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਵਜ਼یفے کرانگے, ورد پڑھانگے, تو پھر کتے ہے کو کرم ہو جائے جا کے. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ کسی یتیم کی یتیمی کا جنازہ نہیں نکال رہا, کیمرے میں یتیم کو آٹے کے توڑے نہیں دے رہا, بلکہ اس طرح دے رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہا, وہ تو اللہ کا دوست ہے. حضرت امیروں کے لیے بڑا سوکھ ہے اللہ سے دوستی لگانا. اور یہ دوستی وہ نہیں جو میں لگوا رہا ہوں, میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے, میں انسان ہوں. نہیں حضرت, میں تو آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں جن کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچ ہی نکلا ہے. حضرت ان ہوا الا وحی یوحا, جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے حضرت جی, کبھی رات جاگی, کبھی کہیں گئے, کبھی کہیں گئے, کبھی کہیں گئے, پھر بھی پتہ نہیں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن محبوب فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اس لیے سوکھا کام ہے حضرت جی, لیکن پتہ نہیں سخیوں کو ہو کیا گیا ہے. ان کو شاید کسی نے بتا دیا کہ پیسے بینک میں رکھنے سے انڈے دیتے ہیں, یا پیسے بینک میں رکھنے سے بچے دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور بھائی ایک ہی رہنا ہی, ہاں جی تیرا دل کردا ہے نا ودن, پھر انہوں اللہ دے رستے خرچ کر. محبوب فرما رہے نے ودن گے میاں جی, تو کیوں پریشان ہوں ڈے, ودن گے. میں آگے بھی کئی بار کہتا ہوں یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ہے, سب کا داروں میں دار حضور کی زبان مبارک پہ ہے. ہم نے کچھ نہیں دیکھا حضرت جی, نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت جی صرف پتا تھا نا کہ کمزور یقین والے بھی آنے ہیں. حضور ہمارے لیے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے. حضرت اللہ حضور نبی علیہ السلام کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, حضرت حضور کو تو ضرورت ہی نہیں, حضور کی تو شان اتنی بلند ہے, ان ہوا الا وحی یوحا. لیکن حضور ہمارے لیے فرما رہے ہیں, قسم اٹھا کے آپ فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے. بڑی سوکھی ہے میرو تا ڈیلی جاری رب نا جی کو لان دا شوق ہے. لیکن حضرت جی میڈیا نہ بلائیے, کسی دی غریبی دا جنازہ نہ کڈیو, چھپ کے کسی کو پتہ ہی نہ لگے. کل ہی بروز قیامت حضرت جو نامہ اعمال کھلے تو پھر پتہ چلے وہی 100 کار چلاندا رہا ہے بندہ, 100 یتیم پال چھڑے نے, وہ انیاں تیاں نے ویاہ چھڑیاں, پتہ ہی نہیں لگا کسی. بڑا سونا سودا ہے, بڑا سونا سودا ہے, کرو حضرت جی.